حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، حسین دین بھی ہے اور دین پناہ بھی ہے، نہ کی یزید کی بیعت کٹا دیا سر کو، اسی وجہ سے تو بنیاد لا الہ بھی ہے، حسین شاہ بھی ہے۔ نعرہ سے بات اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ نہ سمجھو مجھ رہی مجلس میں ہم دو چار بیٹھے ہیں، نہ سمجھو مجھ رہی مجلس میں ہم دو چار بیٹھے ہیں، ملائک جمع ہے خود احمد مختار بیٹھے ہیں، دکھا دو یا علی جلوان سیری کے خدا تم ہو کہ مدت سے تمہارے طالب دیدار بیٹھے ہیں، چڑھے جب حضرت عباس گھوڑے پر تو سب بولے کہ دلدل پر جناب حیدر قرار بیٹھے ہیں، نہ سمجھو مجھے رہی۔ نعرہ سلوات یوں پانی و فاطمہ کا جانی مانگے، یوں پانی و فاطمہ کا جانی مانگے، گویا علی اصغر کی زبانی مانگے، یوں شمر کہے ہرملا سے مار وہ تیر جس کا مارا کبھی نہ پانی مانگے، یوں پانی و فاطمہ رن سے حسین لاتے ہیں، اکبر کی لاش کو
اکبر کی لاش کو لپٹائے تھے کلیجے سے، دلبر کی لاش کو فرماتے تھے یہ ثانیے جعفر کی لاش کو، بھیا سنبھالو شکل پیغمبر کی لاش کو، امداد کا یہ وقت ہے، مجھ ناتوان کی اٹھتی نہیں ہے ذوف سے میت جوان کی، رن سے حسین لاتے ہیں۔ نعرہ صلوات۔ رویا کیا جو پیاسے اصغر تمام رات، رویا کیا جو پیاسے اصغر تمام رات، پیاسوں کے اشتیاق میں مانند چشم تر چھلکا کیا بہشت میں کوثر تمام رات، عباس نے طواف کیا خیمے گاہ کا، بے چین تھا سکینہ کا سکا تمام رات، سب جانتے تھے صبح کو ہوئیں گے نانگے سار، اوڑھی نہ اہل بیت نے چادر تمام رات، گہوارہ میرے لال کا کس نے جلا دیا، زینب سے پوچھتی رہی مادر تمام رات، رویا کیا جو پیاسے اصغر تمام رات۔ صلوات۔ لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین، نوجوان کو صفِ اول سے اٹھا لائے حسین، چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین، جاں بلب شیر کو جنگل
لالائے حسین دی صدا لاش پسر آن کے لے جا بانو کھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو کھد گیا برچھی سے اکبر کا کلیجہ بانو دیکھ لے آخری دیدار پسر مرتا ہے سامنے آنکھوں کے یہ نورے نظر مرتا ہے اب کوئی دم میں تیرا رشک قمر مارتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مارتا ہے منہ سے باہر ہے زباں تشنہ جگر مارتا ہے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جاری ہے شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے شہر بانو تیرے گھر لٹنے کی تیاری ہے لاش اکبر کی تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے ہاتھ میں جس کے میرا ہاتھ دیا تھا تم نے او کہہ کے من کن تو جسے مولا کہا تھا تم نے میں نے ہر موڑ پہ بابا ساتھ اس کا ہے نبھایا کیا میرا جرم یہی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے تیری امت نے بنا دی ہے یہ حالت بابا کوئی پسلی بھی نہیں میری سلامت بابا ارے سانس لیتی ہوں میں جس دم رکنے لگتا ہے میرا دم صرف مرنے کی کمی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے کبھی دربار میں پیشی کو بلاتے ہیں ہمیں کبھی دروازے پہ آ کے ستاتے ہیں ہمیں میرے یہ پھول سے بچے پوچھتے ہیں یہی مجھ سے کیا خطا ہم سے ہوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے قبر زہرا سے تکلم یہ صدا آتی ہے کتنی صدیوں سے میری قبر پہ ویرانی ہے پھول تربت پہ چڑھا کے ایک دیا لا کے جلا دے کیا مدینے میں کوئی ہے تیری زہرا پہ مصیبت کی گھڑی ہے مولانا صاحب میں سے ساتھ میں آئیے گا
کہ کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے۔ کافر کو مسلمان، مسلمان کو کافر، اماں کی خطاؤں کا اثر بول رہا ہے۔ اور کافر ابو طالب کو کہے جو اگر سمجھو، کافر ابو طالب کو کہے جو اگر سمجھو، وہ انگنے باپوں کا پسر بول رہا ہے، وہ انگنے باپوں کا پسر بول رہا ہے۔ نعرہ صلوات۔ کہ کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا، کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا، ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا، کس قدر ملتی ہے ٹھنڈک دل کے اندر دیکھنا، ایک پیاسے کو کبھی پانی پلا کر دیکھنا۔ اور کربلا دل میں ہے، یہ عقیدت کا شعر ہے کہ کربلا دل میں ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا، کربلا دل میں ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا۔ کربلا دل میں ہے، دل پہ ہاتھ رکھ کر دیکھنا، ایک منٹ میں دھڑکنیں ہوں گی 72 دیکھنا۔ تو آنسوؤں کی سرحدیں اس سے بہت آگے ملی، آنسوؤں کی سرحدیں اس سے بہت آگے ملی، جس جگہ پر ختم کرتے ہیں سمندر دیکھنا، جس جگہ پر ختم کرتے ہیں سمندر دیکھنا۔ نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ، مرتبہ سورہ حمد اور مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید عظمت حسین بن سید سہلت حسین کی روح کو صاف لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق۔ الصلاة والسلام علی مولا الثقلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آلہ۔ اجازت ہوگی ایک بلندترین صلوات بھیجیں محمد و آلہ۔ معزز سامعین کرام، عزاداران مظلوم کربلا، بزرگان قوم و ملت، دعائے جناب فاطمہ زہرا اور مستحقین جنت، تمام تعریف اس پروردگار عالم کے لیے کہ جو وحدہ لا شریک ہے، اس پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو مادر دعائے جناب فاطمہ زہرا بنا کے بھیجا۔ یقین مانیے کہ یہ وہ احسان ہے کہ اگر ہم ساری زندگی ایک سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو ہماری زندگی تمام ہو جائے گی، مگر اللہ کا شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس پروردگار عالم کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے۔ میں تقریر کا پہلا جملہ قبلہ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے دعا چاہوں گا، اس پروردگار کا ہم جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ جس نے ایک بار پھر ہمیں ایسے مرکز پہ لا کے اکٹھا کر دیا کہ جہاں پہ آنے کے بعد زندگی کی لالچ کم، موت کی تمنا زیادہ ہوتی ہے۔ ہم اس فرش عزائے حسین تک آئے
اور کبھی یہ گمان نہ کرنا، اپنے ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ ہم چاہتے ہیں تو ہم فرش اعضاء پہ جاتے ہیں۔ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری بساط کیا ہے، ہم اپنی مرضی سے فرش اعضاء پہ نہیں آتے ہیں، بلکہ حسین کی ماں چاہتی ہے تو ہم فرش اعضاء حسین تک آتے ہیں۔ آپ میرے ساتھ رہیے گا، تھوڑی سی تمہیدی گفتگو ہے، اس کے بعد انشاءاللہ زیادہ وقت آپ کے درمیان نہیں رہوں گا۔ کائنات کا واحد ذات ہے حسین کی، ہم اس فرش اعضاء حسین پہ آئے کیوں؟ اس لیے کہ حسین کی ماں نے چاہا تو ہم آئے ہیں، اور یقین مانیے کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے ہمیں حسین کا زادار بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب میں ایک بندے کا چہرہ پڑھ رہا ہوں، جملہ آپ کے سماعتوں کے حوالے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کائنات میں جتنے گھر حسین کے ہیں اتنے کسی کے نہیں۔ میرے ساتھ رہنا خدا کے لیے، جہاں تک مجمع بیٹھا، کائنات میں جتنے گھر حسین کے ہیں اتنے کسی کے نہیں، کائنات میں جتنے علم حسین کے ہیں اتنے کسی کے نہیں، کائنات میں جتنی بڑی جاگیر حسین کی ہے اتنی کسی کی نہیں۔ اب جملہ سنیے گا، کائنات میں جتنی بڑی جاگیر حسین کی ہے اتنی کسی کی نہیں ہے۔ ارے کائنات میں جتنے نوکر حسین کے ہیں، کائنات میں جتنے نوکر حسین کے ہیں اتنے کسی کے نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لیجئے، کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں ہے جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار۔ کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے والے نہیں ملیں گے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو خالی جگہ یہ پر ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ دیکھیے قبلہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قبلہ سے میرے دو رشتے ہیں۔ دودھ کے رشتے سے دیکھا جائے تو میرے ماموں ہیں، اور علم کے رشتے سے دیکھا جائے تو ہمارے استاد ہیں، لیکن ان کے سامنے گفتگو کرنا میرے لیے اس لیے سکون کا باعث ہے کیونکہ جب استاد بیٹھے ہوئے ہوں تو پھر حوالوں کی ضرورت نہیں پڑا کرتے، کیونکہ ہمارے حوالے یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا کہ کائنات میں اتنے لوگ یزید کے نام پہ جینے کو تیار نہیں جتنے حسین کے نام پہ مرنے کو تیار ہیں۔ اچھا آپ پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے اور دیکھنے کے بعد آپ یہ پتہ کریے کہ اگر کسی انسان کی طاقت کا اندازہ لگانا ہوتا ہے، کسی کا یہ اندازہ لگانا ہوتا ہے کہ یہ کتنا پاورفل آدمی ہے، یہ کتنا پیسے والا آدمی ہے، یہ کتنا بڑا آدمی ہے، تو سرکار دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس کے نام پہ مجمع کتنا آتا ہے۔ پتہ نہیں کہاں ہوں گے، خدا کے لیے جملہ رائے گا نہ جانے دیجئے گا، خون جگر آپ کی ہتھیلی پر ہے۔ بھیا اندازہ یہ لگایا جاتا ہے کہ جس کے نام پہ جتنا بڑا مجمع آ جائے اسے اتنا بڑا مجمع مانا جاتا ہے، جس کے نام پہ جتنا بڑا مجمع آ جائے اسے اتنا بڑا پاورفل آدمی مانا جاتا ہے۔ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے نام پہ مجمع کتنا آتا ہے۔ اگر تمہیں حسین کی طاقت کا اندازہ لگانا ہے، اگر تمہیں حسین کی پاور کا اندازہ لگانا ہے تو 40 میں کربلا جا کے دیکھ لینا۔ جہاں کھلانے والے کم پڑ جاتے، کھانے والے کم پڑ جاتے ہیں، کھلانے والے کم نہیں پڑتے، کیونکہ حسین کی ماں نے ہمیں دعاؤں میں مانگا۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ فرش اعضاء حسین پہ آئیں تو وقت سے پہلے آیا کریں۔ میں نے کل کی مجلس میں بھی یہ بیان کیا تھا، ہم وقت سے پہلے فرش اعضاء پہ آئیں، اس لیے کہ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم حسین کی ماں کو انتظار کرائیں، ہماری بساط کیا ہے کہ ہم شہزادی کو انتظار کرائیں۔ اچھا علم سب سے زیادہ ضروری ہے آج کے دور میں۔ جب 7ویں امام سے کسی نے سوال کیا تھا، مولا بڑا پورا شو ماحول ہے، آپ کے شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مولا کیسے اپنی حفاظت کریں؟ تو میرے امام نے کہا تھا کہ میرے شیعوں سے کہنا کہ وہ حکومت کی ضرورت بن جائے، اتنا علم حاصل کر لیں کہ حکومت ان کی ضرورت نہ بنے بلکہ تم حکومت کی ضرورت بن جاؤ۔ جب تمہارے پاس علم ہوگا تو پھر حکومت تمہارے سامنے جھکتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو علم اتنا حاصل۔ اچھا علم ہے کیا؟ میرے بزرگان یہاں بیٹھے، قبلہ یہاں بیٹھے، علم ہے کیا؟ مولا کائنات سے سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ علم کیا ہے؟ مولا نے کہا علم انسان کو زندگی عطا کرتا، بڑا بنا دیتا، اور جہل انسان کو موت دے دیتا، قتل کرا دیتا۔ پورا مجمع بڑا بیٹھا تھا، ایک کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کہتا مولا یہ بتائیے کہ علم کیا ہے؟ علم بہتر ہے کہ مال؟ ایک صلوات بھیجے محمد والے۔ آپ میری طرف متوجہ رہیے۔ مولا علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے کہا علم۔
اس نے کہا مولا وجہ افضلیت کیا ہے؟ مولا نے کہا وجہ یہ ہے کہ علم اس لیے بہتر ہے کہ علم چوری نہیں ہوتا، مال چوری ہو جاتا۔ فوراً وہ بیٹھا، دوسرا کھڑا ہوا، اس نے کہا مولا میرا بھی ایک سوال ہے۔ مولا نے کہا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا مولا مجھے بھی یہی پوچھنا ہے کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ وہ جو بغل میں بیٹھا تھا نا، جس نے ابھی سوال کیا تھا، اس نے فوراً کرتا یا دھوتی جو بھی پہنا تھا وہ پکڑ کے کھینچ لیا کہ تیرا دماغ خراب ہو گیا، ابھی تو میں نے یہی سوال کیا، انہوں نے بتایا کہ علم بہتر ہے اس لیے کہ علم چوری نہیں ہوتا، مال چوری ہو جاتا، تو پھر یہی سوال پوچھ رہا ہے۔ وہ بیٹھنے لگا، مولا نے کہا بیٹھ کیوں رہا ہے؟ کہ مولا یہ بغل والا کہہ رہا ہے۔ مولا نے کہا ہر بغل والے پہ بھروسہ نہ کرنا۔ پتہ نہیں کہاں ہو گیا آپ خدا کے لیے۔ مولا نے کہا ہر بغل والے پہ بھروسہ نہ کرنا، چاہے تیری بغل کا ہو یا نبی کی بغل کا ہو، ہر بغل والے پہ بھروسہ نہ کرنا۔ اس نے کہا مولا اس نے کہا تو میں بیٹھ گیا۔ مولا نے کہا دیکھ میں ہر کسی کو اس کے ظرف کے اعتبار سے جواب دیتا ہوں، اس کا جیسا ظرف تھا میں نے اسے ویسا جواب دیا، تیرا جیسا ظرف ہوگا تجھے ویسا جواب ملے گا۔ اس نے کہا مولا میرا بھی یہ سوال ہے کہ علم بہتر ہے کہ مال؟ مولا نے کہا علم۔ اس نے کہا مولا وجہ کیا ہے؟ کہ اس لیے کہ علم جو ہے انسان کو زندگی عطا کرتا ہے اور مال انسان کو قتل کرا دیتا ہے۔ علم والا چین کی نیند سوتا ہے، مالدار رات میں بھی بیدار رہتا ہے، پہرے پہ رہتا ہے، خطرہ رہتا ہے کہیں چور نہ آ جائیں۔ تو لہٰذا علم حاصل کرو، تم حکومت کی ضرورت بن جاؤ، حکومت تمہاری ضرورت نہ بنے۔ جب تمہارے پاس علم ہوگا تو حکومت تمہارے قدموں میں نظر آئے گی۔ اس لیے اچھا میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، پروردگار عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، آ گیا میں اپنے موضوع پر، کلو من علیہا فان، کہ کائنات کی ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے مٹ جائے گی، یہ درخت مٹ جائیں گے، یہ پہاڑ مٹ جائیں گے، آپ اور ہم سب فنا ہو جائیں گے، کیونکہ قرآن میں اللہ وعدہ کر چکا ہر شے کو فنا ہے، ہر شے مٹ جائے گی۔ وَيَبْقَى، اور اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ اللہ کا کرم والا چہرہ ہے اور جلال والا چہرہ ہے۔ آپ نے آیت پہ غور ہی نہیں کیا، اللہ نے قرآن میں یہ کہا کہ سب مٹ جائے گا، لیکن اگر کچھ باقی رہے گا تو وہ صرف میرا چہرہ باقی رہے گا۔ اب اللہ چہرہ تو رکھتا نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میرا پورا سوال ہے امت مسلمہ سے، میں چیلنج کر رہا ہوں اس ممبر پہ، ابھی مذہب بدل کے ممبر چھوڑ دوں گا، مجھے کوئی یہ ثابت کر کے بتاؤ کہ اللہ سے چہرہ تو رکھتا نہیں۔ تو میرا سوال امت مسلمہ سے یہ ہے کہ یا تو چہرے والا اللہ لے کے آؤ، دیکھیں آپ بولیں گے تبھی خطیب پڑھتا، یا تو چہرے والا اللہ لے کے آؤ یا پھر اللہ والا چہرہ لے کے آؤ۔ بھیا اللہ والا چہرہ تو ہمارے پاس ہے۔ اب لوگ کہیں گے مولانا دلیل کیا ہے؟ کہ دلیل چاہیے تو سنو کہ جب مولا کائنات کی ولادت ہوئی اور نبی اپنے گھر سے چلنے کے بعد جیسے ہی خانہ کعبہ میں آنے کے بعد فاطمہ بنت اسد نے علی کو نبی کے ہاتھوں پہ دیا، دیکھے کہ یا رسول اللہ یہ بچہ جب سے آیا ہے روتا ہی نہیں ہے۔ اچھا جب کسی کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ننیال والے بھی آ جاتے ہیں، ددیال والے بھی آ جاتے ہیں، اور ہر کوئی اپنی اپنی شباہت نکالنے لگتا۔ وہ ننیال والے کہتے ہیں گال ہم پہ گئے ہیں، بال ہم پہ گئے ہیں، ددیال والے کہتے ہیں آنکھیں ہم پہ ہیں، لب ہم پہ ہیں۔ بھیا جب نبی خانہ کعبہ کے پاس پہنچے تو پورے صحابہ اکٹھا ہو کے پوچھے یا رسول اللہ یہ بتائیے یہ بچہ گیا کس پہ ہے، یہ بچہ گیا کس پہ ہے؟ نبی خاموش ہو گئے۔ آواز قدرت آئی، میرے نبی بتاتے کیوں نہیں؟ کہ آواز دی پروردگار بتاؤں کیا؟ اگر یہ اپنے گھر میں آتا تو میں کہتا چہرہ مناف پہ گیا ہے، دیکھیں خاموش نہ رہنا خدا کے لیے، میں کہتا چہرہ مناف پہ گیا ہے، آنکھیں عبد المطلب پہ گئی ہیں، لیکن میرے پروردگار یہ اپنے گھر میں تھوڑا ہی آیا ہے، یہ تو تیرے گھر میں آیا ہے۔ آواز آئی نبی خاموش نہ رہو بلکہ انہیں بتا دو اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کی زبان لسان اللہ۔ صلوات بھیجو محمد میرے نبی خاموش نہ رہو بلکہ انہیں بتاؤ اس کا چہرہ وجہ اللہ، اس کی آنکھیں عین اللہ، اس کی زبان لسان اللہ۔ علی کو نبی کے ہاتھوں پہ دیا۔ اچھا بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے کرتا کیا ہے؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب روتا، تو سرکار رونا تو اسی بات کا ہے
رونا تو اسی بات کا ہے کہ دنیا اپنا سب سے پہلا رونا بھول گئی. اگر اپنا سب سے پہلا رونا یاد ہوتا تو کبھی رونے کو بدعت نہ بتایا جاتا. اچھا کیا کرتا ہے بچہ سب سے پہلے جب آتا ہے کہ سرکار روتا ہے. اب سنیے آپ مولا کی فضیلت. جیسے ہی نبی نے ہاتھوں پہ لیا, فاطمہ بنت اسد کہتی ہے میرے لال یہ بچہ جب سے آیا ہے روتا ہی نہیں. خدا کے لیے جو فضیلت پڑھنے لگا ہوں, قبلہ آپ سے دعا چاہوں گا, بزرگوں سے دعا چاہوں گا, نوجوانوں میرے ساتھ رہیے گا. خون جگر آپ کی ہتھیلی پہ ہے. میں ایک بندے کا چہرہ پڑھ رہا ہوں کہ کتنے لوگ میرے ساتھ جڑے ہیں. اے میرے لال یہ بچہ جب سے آیا ہے روتا ہی نہیں ہے. نبی ایک مرتبہ مسکرا کے کہتے چچی جان یہ بتائیے کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے روتا کیوں ہے؟ کہ میرے رسول مجھے نہیں پتا, آپ اللہ کے حبیب ہیں, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ ہی بتا دیجئے. رسول مسکرا کے کہتے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے تو روتا اس لیے ہے نئی زمین دیکھتا ہے, نیا آسمان دیکھتا ہے, نئے چہرے دیکھتا ہے, نئی فضا دیکھتا ہے, رونے لگتا ہے. ارے علی کیوں روئے؟ علی کا رونا حق بنتا ہی نہیں. زمین بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا, آسمان بن رہا تھا علی دیکھ. زمین علی کے سامنے بنی, زمین بن رہی تھی علی دیکھ رہا تھا. خدا کی قسم اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے جب فرش اعضاء پہ آیا کرے کہ اللہ نے, دیکھیے آپ ماشاءاللہ کتنے حسین و جمیل چہرے چمک رہے ہیں, سب کے لبوں پر مسکراہٹ ہے. اور کیوں نہ حسین ہو, اس لیے کہ حسین کا ماننے والا ہی حسین ہوتا. حسین کا مائک ساتھ دے یا نہ دے, آپ لوگوں کا ساتھ مجھے چاہیے. حسین کا ماننے والا ہی حسین ہوتا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں علماء بھی دیے تو خوبصورت دیے. اب جو جملہ میں کہنے لگا ہوں اگر آپ اس پہ خاموش رہے تو مجھے تکلیف ہوگی. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہمیں علماء بھی دیے تو خوبصورت دیے. ورنہ سرکار ہم نے اوروں کے بھی علماء دیکھے, کسی کی آنکھ ٹیڑھی ہے تو کسی کا منہ ٹیڑھا. آپ ہمارے رہبروں کو دیکھیے, آپ آیت اللہ سیستانی کو دیکھیے, آیت اللہ خامنائی کو دیکھیے, حسن نصر اللہ کو دیکھیے. اگر کوئی کافر بھی ہے ان کی تصویر دیکھ کے کہتا ہے یہ انسان ہے کہ فرشتہ, تو بھیا سوچنے والی بات ہے کہ جن کے مولانا ایسے ہوں ان کے مولا کیسے ہوں گے. شکر ادا کرنا خدا کا کہ اس نے ہمیں علماء بھی دیے تو خوبصورت. ورنہ ہم نے اوروں کے بھی دیکھیں, کسی کی ٹیڑھی ہے تو کسی کا. اچھا ایک بات آگے سامنے تو عرض کرتا چلوں. ابھی محرم کے دن جب چل رہے تھے قبلہ تو سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی, آپ لوگوں کے بھی درمیان آئی ہوگی فیس بک پہ, واٹس ایپ پہ, کہ ایک صاحب, جیسے ہی میں نے صبح کو فیس بک کھولی تو ایک صاحب بیٹھ کے جھوم کے کہہ رہا تھا ہمارا والا نہیں ادھر والا, وہ کہہ رہا میں نے یزید کو خام میں دیکھا ہے کہ نہیں, سب کے پاس آئی ہوئی. اب اگر میرا جواب پسند آ جائے تو پھر خون جگر آپ کے دل پہ, خاموش نہ رہیے گا. اس نے کیا کہا, میں نے دیکھا پوری سوشل میڈیا بھری پڑی ہے اور وہ جھوم کے کہہ رہا میں نے یزید کو خام میں دیکھا, میں نے یزید کو خام میں دیکھا. میں نے اس کی فیس بک پہ پوسٹ دیکھی اور دیکھنے کے بعد نوجوانوں خون جگر آپ کے دل بھرے. جیسے ہی میں نے کھولا تو وہ جھوم کے کہہ رہا تھا میں نے یزید کو خام میں دیکھا ہے. میں نے نیچے کمنٹ میں لکھ دیا اگر بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا تو پھر کس کو دے. بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا, صلوات بھیجے محمد و آل محمد. اگر بیٹا باپ کو نہیں دیکھے گا تو بھیا کس کو دیکھے گا؟ بیٹے کا حق ہے کہ وہ باپ کو دیکھے, ورنہ اگر بیٹا باپ کو نہیں دیکھتا تو دنیا اسے دیکھتی ہے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں علماء بھی دیے تو خوبصورت دیے. یہ تو اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رہبر بھی دیے تو خوبصورت دیے. کیا کہا میرے لال یہ بچہ روتا ہے, کر روئے کیوں؟ اس لیے کہ رونا حق علی کا بنتا ہی نہیں. زمین بنی علی نے دیکھا, آسمان بنا علی نے دیکھا. اللہ نے کیا کہا, باقی رہے گا تو صرف اللہ کا کرم والا چہرہ, اور یہ 14 ہی اللہ کا چہرہ ہے. بات بہت بڑی کہی ہے میں نے, یہ 14 ہی اللہ. دیکھیے خدا کی قسم یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ولایت امیر المومنین پہ پیدا کیا. ہم لوگ علی کی ولایت کے صدقے میں اس دنیا میں آئے ہیں, اور یاد رکھنا خدا کی قسم ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے کہ جس کا نام اگر ہم
بھیڑ ملے تو عزت بچتی ہے، تنہائی ملے تو سکون ملتا ہے. اور میں نے اس دن کی مجلس میں بھی یہ جملہ کہا تھا، پھر آپ کے سامنے دوہرا رہا ہوں. یاد رکھنا یہ تو نبی نے فیصلہ کر دیا تھا کہ علی سے ہر کوئی محبت نہیں کر سکتا. علی سے محبت کرتا ہی وہ ہے کہ جس کا باپ ایک ہوگا، ماں ایک ہوگی. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے. ہم نے ایسوں کو تھوڑا ہی مانا ہے کہ جن کے لیے ہر جمعے سے یہ اعلان ہوتا ہے بڑے بہادر تھے، بات بات پہ گلیوں میں تلوار نکال لیا کرتے تھے. اب نقل کے اندھوں کو کوئی یہ بتائے کہ تلوار گلیوں میں نکالنے کی چیز نہیں ہے، میدان میں نکالنے کی چیز ہے. بھیا جہاں نکالنی چاہیے وہاں تو نکالی نہیں، اور جہاں نکالنی چاہیے نہیں نکالنی چاہیے تھی. میں اگر اپنے حجرے میں بیٹھ کے بہادر بنوں تو کیسا بہادر ہوں؟ میدان میں جاؤں گا تبھی تو بہادر کہلاؤں گا. کیا کہنا کہ ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے. خدا کی قسم جو فضیلت پڑھنے لگا ہوں مولا کی خون جگر آپ کے ہتھیلی پر ہے. ہم نے ایسوں کو تھوڑا ہی مانا ہے، بلکہ ہم نے تو ایسے کو مانا ہے کہ جب جنگ صفین آئی اور مالک اشتر علی کے پاس آگے کہتے مولا کہاں جنگ کروں؟ علی نے کہا مالک میمنہ جاؤ. مالک میمنہ پہنچے، کیا دیکھا کہ علی جنگ کر رہے ہیں. آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں کیا. علی سے پوچھا مولا کہاں جاؤں؟ علی نے کہا مالک میمنہ میں جنگ کرو. میمنہ پہنچے، کیا دیکھا کہ علی جنگ کر رہے ہیں. واپس پھر علی کے پاس، یا علی وہاں تو آپ لڑ رہے ہیں. مولا نے کہا تو میسرہ چلے جاؤ. میسرہ پہنچے، کیا دیکھا کہ وہاں بھی علی جنگ کر رہے ہیں. پھر علی کے پاس پلٹ کے مولا وہاں بھی آپ لڑ رہے ہیں. مولا نے کہا تو قلب لشکر پہ چلے جاؤ. پھر قلب لشکر پہ پہنچے، کیا دیکھا کہ وہاں بھی علی جنگ کر رہے ہیں. پھر علی کے پاس آ کے خاموش کھڑے ہو گئے. مولا نے کہا مالک پریشان کیوں ہے؟ کہ مولا میمنہ گیا وہاں بھی آپ، میسرہ گیا وہاں بھی آپ، قلب لشکر پہ گیا وہاں بھی آپ. مولا آپ ہیں کیا؟ مولا نے کہا مالک بس اتنا جان لے، جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نا. صلوات محمد. مالک بس اتنا جان لے، جو دکھائی دے جائے وہ اللہ نہیں، جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں. ہم نے ایسے کو تھوڑا ہی مانا، ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے کہ جس نے ہر دور میں ہماری عزت بچائی، اور ہماری تو چھوڑو کہ نبی کی ہر دور میں جان بچائی ہے. علی نہ ہوتے ورنہ لوگ تو نبی کو چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے تھے. اور خدا کی قسم کی جو اتنے بڑے عاشقان مولا بیٹھے ہیں ہم سب برداشت کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی توہین علی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے. یا ہے کوئی اتنا جگر والا کہ جس کے سامنے علی کی توہین کی جائے اور وہ خاموش رہے؟ نہیں. یا تو خود مر جائے گا یا اسے مار دے گا. اور اگر باپ بھی خدا نہ خواستہ اگر علی کے خلاف کچھ بول جائے تو بیٹا مولائی ہونے کے بعد کھڑا ہو کہتا ہے آج کے بعد ہمارا رشتہ ختم ہو گیا، آج کے بعد تو میرا باپ نہیں، میں تیرا بیٹا نہیں. تو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، علی کا چاہنے والا سب کچھ برداشت کر سکتا، مگر کبھی توہین علی برداشت نہیں کر سکتا. ہارون کا دور، مولائے کائنات کے بعد اس نے تخت سجایا، اور سجانے کے بعد اس نے کہا بھائی ایک ایسا آدمی تلاش کر کے لاؤ کہ جو علی دعویٰ کیا کرتے تھے ویسے ہی وہ دعویٰ کرے. ہم انہوں نے پکڑا ایک کو، کرائے کے ٹٹو لے کے آئے. لانے کے بعد وہ پہنچا ممبر پر، نہیں جملہ غلط کہہ دیا میں نے، ممبر پر نہیں لکڑیوں کے ڈھیر پر، اس لیے کہ ممبر کہلانے کا حق اسی کو ہے کہ جہاں پہ علی کے فضائل بیان ہو. وہ آیا اور آنے کے بعد اس نے اعلان کیا سلونی سلونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. وہیں پہ ایک علی والا بھی بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اچھا بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے. وہ اٹھ کے پہنچا علی کے دیوانے کے پاس. لیکن جملہ بڑی ہے اس طرح سے پڑھا، علی کے دیوانے کے پاس پہنچا. خدا کی قسم علی کے دیوانے بھی ایسے ہوتے ہیں جو داناؤں کو راستہ دکھاتے ہیں. آیا بہلول کے پاس، آگے کہا بہلول نے کہا کیا بات ہے؟ کہ بہلول اب ممبر کا احترام ہے، نام نہیں لوں گا سمجھنا آپ کا کام. بہلول ایک ہے کہ جو علی کے خلاف بھونکتا. بہلول نے کہا کیا کہتا؟ کہنے لگا بہلول وہی کہتا جو ہمارے مولا نے کہا تھا کہ پوچھ لو جو کچھ پوچھنا، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں. بہلول نے کہا ٹائمنگ بتا دے، کل سے نہیں بھونکے گا.
نے کہا بہلول کرو گے کیا؟ بہلول نے کہا میں کچھ بھی کروں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ کل سے آئے گا نہیں۔ پریشان کہنے لگا بہلول وہ 8 بجے سے 9 بجے تک آتا ہے۔ بہلول نے کہا گھر جا کے سو جا، کل کے بعد نہیں آئے گا۔ اب وہ چلا پھر رکا، آپ میری طرف متوجہ رہیے گا، وہ چلا چل کے پھر رکا، رک کے کہتا بہلول اب تو بتا دو کرو گے کیا؟ بہلول نے کہا میں نے کہہ دیا نا میں کچھ بھی کروں، تو گھر جا کے سو جا، وہ کل سے آئے گا نہیں۔ اس نے کیا کہا تھا کہ 8 بجے سے 9 بجے تک آتا ہے۔ صبح صادق جب نمودار ہوئی تو بہلول 7 بجے ہی جا کے ممبر کے نیچے گھس کے بیٹھ گئے۔ دربار سجا، بادشاہ تخت پہ بیٹھا، وہ آیا، آنے کے بعد جیسے ہی ممبر پہ آیا اس نے آنے کے بعد کہا سلونی سلونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بہلول نے نیچے سے گھسا مارا، وہ ایک دم چونکا، با خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی میرے نیچے سے ممبر کے نیچے سے گھسا مار دے تو عجیب ہوگا کہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ اب اس کے جیسے ہی گھسا لگا، اس نے چاہ نیچے دیکھے لیکن خیال آیا نہیں، تو دعویٰ بہت بڑا کر چکا ہے۔ اس نے پھر دوبارہ کہا سلونی سلونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ بہلول نے پھر نیچے سے گھوسا مارا۔ اب خدا کے لیے جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، اب جب تیسری مرتبہ اس نے یہ جملہ دہرایا کہ سلونی سلونی، پوچھ لو جو کچھ پوچھنا ہے، میں زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہوں، اب کہ بہلول نے اتنی زور سے گھوسا مارا کہ وہ ممبر پہ نہ رکا، بیچ مجمع میں آیا، آگے کہتا ہے ذرا پردہ ہٹا کے دیکھو ممبر کے نیچے کون ہے۔ بہلول نے نکل کے کہا ارے جاہلو، جسے ممبر کے نیچے کا نہ پتا ہو تو آسمان کی بات ہے۔ صلوات بیٹے محمد و آل محمد۔ جسے ممبر کے نیچے کا نہ پتا ہو وہ آسمان کی باتیں کیا کرے گا۔ خدا کی قسم معاملہ معاشرہ خراب ہی تب ہوتا کہ جب اصلی کی جگہ پہ نقل آ جائے۔ لوگ انگلی اٹھا دیتے، یہ فتویٰ کیوں آ گیا، یہ فتویٰ کہاں سے ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا؟ جسے حلال و حرام کی تمیز نہ ہو وہ علماء پہ انگلیاں اٹھائیں گے۔ معاملہ خراب ہی تب ہوتا ہے کہ جب اصلی کی جگہ پہ نقل آ جائے گا۔ ہمارا کام ہے مجلس پڑھنا، ہمارا کام ہے نماز پڑھانا، ہم اپنا کام کریں۔ آپ کا کام ہے مجلس سننا، آپ کا کام ہے نماز پڑھنا، آپ اپنا کام کیجئے۔ علماء کا کام ہے فتویٰ دینا، وہ اپنا کام کریں گے۔ آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ ان کے فتووں پہ انگلی اٹھائیں، آپ جہاں ہیں وہیں رہیے، اس لیے کہ معاشرہ خراب ہے۔ خدا کی قسم یہ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ جیسا رہبر اس نے ہمیں دیا ایسا کسی کے پاس نہیں ہے، جیسا رہنما ہمیں دیا ہے۔ ہمیں نوجوانوں کے لیے ایک پیغام دیتا چلو، مولا کائنات نے اپنے شیعوں کو جہاں بہادری کے فن دکھائیں وہیں تمہیں جینے کے سلیقے بھی بتائیں کہ دیکھو جیا کیسے جاتا۔ ایسے تھوڑا ہی کہ ہمارے مولا آئے بس آپ نے خیبر سنی بس مولا نے طاقت دکھائی ہے، نہیں۔ علی کی سیرت پڑھ کے دیکھو کہ ہر گام پہ جینے کے سلیقے سکھا کے گئے۔ سنو گے آپ، مولا کائنات جب سب سے پہلی مرتبہ تخت خلافت پر بیٹھے تو ایک جوان کے جس کے سر پہ ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ٹوپی لگائے ہوئے، ایک اعلان کرتا جا رہا تھا کسی کو اگر تازہ مچھلی چاہیے تو وہ لے سکتا ہے۔ علی نے اس کی طرف دیکھا، دیکھے گا ذرا میرے قریب آ، وہ قریب آیا، علی نے کہا ذرا دکھا تو صحیح کہ تو مچھلیاں حلال بیچ رہا ہے کہ حرام۔ دیکھیں میں اس پہ بزرگوں سے دعا چاہوں گا، تو مچھلیاں حلال بیچ رہا ہے کہ حرام؟ اس نے جیسے ہی ٹوکرے کو کھولا، مولا نے اس کی طرف دیکھ کے مسکرا کے کہا اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، اس لیے کہ تو حلال مچھلیاں بیچ رہا ہے۔ آپ نے علی کے جملے پہ غور ہی نہیں کیا، علی کہہ رہے اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے۔ علی کے اس جملے نے بتا دیا کہ برکت حلال میں ہوتی ہے، حرام میں نہیں ہوتی۔ برکت ہمیشہ حلال میں ہوا کرتی ہے، حرام میں نہیں ہوتی۔ علی نے کیا کہا اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، اس لیے کہ تو حلال مچھلیاں بیچ رہا ہے۔ نوجوانوں اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ حرام کی گاڑی میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ حلال کی سائیکل پر چلو۔ پتہ نہیں کہاں ہے آپ خدا کے لیے، حرام کی گاڑی میں بیٹھنے سے بہتر یہ ہے کہ حلال کی سائیکل پر چلو، اور جب حلال کی سائیکل پر بیٹھ کے چلنا تو حرام کی گاڑی والے سے شرمانا نہیں، اس لیے کہ علی اس کے ساتھ نہیں ہے، علی تمہارے ساتھ۔ حلال کھاؤ تاکہ تمہارے بچے مختار بنے، حلال کھاؤ
تاکہ تمہارے بچوں کے دل میں ولایت علی پیدا ہو. حلال کھاؤ تاکہ تمہارے بچے مختار بنے. مولانا نے کہا اللہ تیرے رزق میں اضافہ کرے، اس لیے کہ تو حلال مچھلیاں بیچ رہا. اس نے ٹوکرے کو کھول کے کہتا مولا بالکل تازہ مچھلی لے کے آیا ہوں، ابھی لے کے آیا. مولا لے لیجئے. مجھے انصاف سے بتائیے آپ کہ امیر کائنات تھے کہ نہیں مولا؟ ٹھوکر مارتے تو خزانے اگل جاتے، لیکن میرا مولا کہتا کہ لے تو لیتا، لیکن کیا کروں کہ ابھی میری جیب اجازت نہیں دیتی. اللہ اکبر. ابھی میری جیب اجازت نہیں دیتی. اس نے فوراً ہاتھوں کو جوڑا. مولا کیسی بات کر رہے ہیں؟ آپ کائنات کے امیر ہیں مولا، آپ امام ہیں. مولا اگر پیسے نہیں ہیں تو ادھار لے لیجئے. علی نے کہا خاموش ہو جا، تیرے ادھار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ علی اپنے پیٹ سے ادھار کر لے. تجھ سے ادھار کرنے سے بہتر یہ ہے کہ علی اپنے پیٹ سے ادھار کرے، اس لیے کہ تجھ سے ادھار کروں گا تو نہ جانے کہاں کا کہتا ہوا پھرے گا. اللہ سے ادھار کروں گا، پیٹ سے ادھار کروں گا تو میرا کام بھی ہو جائے گا، میری عزت بھی بچ جائے گی. مولانا نے کہا اسی لیے فرمایا کہ قرض لینے سے بچو، اس لیے کہ قرض انسان کو رات میں سکون کی نیند نہیں آنے دیتا اور دن میں چین نہیں لگنے دیتا. مولانا نے کہا تیرے ادھار سے بہتر تو یہ ہے کہ علی اپنے پیٹ سے ادھار کرے. اس نے پھر فوراً ایک جملہ کہا مولا ادھار نہیں لے سکتے تو فری میں لے لیجیے. مولانا نے کہا یہ تو بالکل بھی نہیں ہوگا. اس نے کہا مولا کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں صرف آج تک کا مولا نہیں ہوں، میں صرف آج تک کا مولا نہیں ہوں، میں ہوں کائنات کا مولا. میرا کل کو ہر عمل بنے گا سیرت. اگر آج میں نے تجھ سے فری میں لے کے کھا لیا تو کل کو میرا شیعہ مفت خور ہو جائے گا. اور علی کو اپنے شیعوں کو مفت خور نہیں بنانا، غیرت دار بنانا. غیرت دار بنیے، اس لیے کہ آپ شراب خانوں کے لیے پیدا نہیں ہوئے، آپ پزا خانوں کے لیے پیدا ہوئے ہیں. حلال کھاؤ تاکہ تم پر مولویوں کی باتوں کا. اب اچھا لوگ یہ بھی کہہ دیتے ہیں مولانا صاحب ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مانتا، آپ ہی سمجھا دیجیے. اور بیچارے مولانا سمجھا دیتے ہیں تو 2-4 دن کے بعد ادھر ادھر بیٹھ کے کہتے ہیں مولانا نے سمجھایا تھا، بچے کے اوپر اثر ہی نہیں ہو کے دے رہا. بھیا جب مولا کی باتوں کا اثر نہیں ہوا تو مولانا کی باتوں کا اثر کیا ہو جائے گا؟ آپ حلال کھلائیے تاکہ آپ کی باتوں کا اثر بھی ہو، مولا کی باتوں کا اثر بھی ہو. اس لیے کہ جن کی شکم یہی وجہ ہے کہ مولا حسین نے کربلا کے میدان میں کہا تھا کہ تم پر میری باتوں کا اثر ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ تمہارے شکم مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں. تم حلال کھاؤ گے تو تمہارے بچے مختار بنیں گے. تم پر ضروری ہے کہ خود بھی حلال کھائیں، بچوں کو بھی حلال کھائیں. اس لیے کہ پورا شوم ماحول ہے، ہماری زندگیوں کا کچھ پتہ نہیں ہے. آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں، میں کل ہوں یا نہ ہوں، آپ کل ہوں یا نہ ہوں، موت سب کو آنی ہے. لہٰذا جب بھی مجلس میں آیا کرو تو زندگی کا آخری دن سمجھ کے مجلس کیا کرو. جب بھی مسجدوں میں آیا کرو تو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھا کرو. اس لیے کہ جب تم زندگی کا آخری دن سمجھ کے نماز پڑھو گے تو پھر تمہاری عبادت میں بھی خلوص پیدا ہو جائے گا. پھر بھائی بھائی سے جھگڑا نہیں رہے گا، بیٹا باپ سے بدتمیزی نہیں کرے گا، ماں بیٹے سے بدتمیزی نہیں کرے گی. کیوں؟ اس لیے کہ سب کو موت کا خطرہ ہونا. بس آخری بات سن لیجئے اور اس کے بعد ربط مسائل. سرکار ہم پہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے کہ جہاں دیکھو علی کے فضائل پڑھتے ہیں، جہاں دیکھو علی کے مناقب پڑھتے ہیں. کیوں نہ پڑھیں؟ کسی کے پاس ایسا رہبر ہو تو لے کے آئے، کسی کے پاس ایسا رہنما ہو تو لے کے آئے کہ جس نے یہ کہا ہو کہ تم مرو گے تو میں تمہاری قبر میں آؤں گا. میں نے کہا وہ اور ہیں کہ جنہیں اپنی قبروں کا حال نہیں پتا ہوتا. اچھا ہمارا چھوڑیے، مولوی شمس الدین اہل سنت کے بہت بڑے عالم، انہوں نے کتاب لکھی کلمۃ الحق. اب یہ ہمارے کتاب کا حوالہ نہیں، وہ مولوی شمس الدین لکھتے ہیں کہ میرے والے لوگ کچھ دن میرے پاس یہ سوچ کے آئے کہ اپنا والا ہے اپنی باتیں کرے گا، چلو اس کے پاس چلتے ہیں. آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب ایک سوال ہے. انہوں نے کہا کیا سوال ہے؟ کہ سرکار سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کیا خیال ہے آپ کا علی کے بارے میں. انہوں نے ان کے چہرے کو دیکھا، وہ کہتے ہیں وہ یہ سوچ کے آئے تھے کہ یہ ہمارا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہو اس کی دنیا بھی کامیاب ہے، اس کی آخرت بھی کامیاب ہے. وہ کہنے لگے جیسے ہی اس نے مجھ سے پوچھا کہ سرکار کیا خیال ہے آپ کا علی کے بارے میں نے پلٹ کے جواب دیا مجھ سے علی کے بارے میں خیال پوچھنے آئے ہو، میرا خیال علی کے بارے میں پوچھنے آئے ہو
تو سنو علی مولائے غدیر ہے، علی جناب امیر ہے، علی تخت و تاج کو ٹھوکر میں رکھنے والا ہے، علی ثابت قدم مولا ہے، علی رہبر ہر حال ہے، علی یاسوب الدین ہے، علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علی وہ ہے جس کے لیے جبریل نے کلمہ پڑھا لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، علی وہ ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علی ایمان ہے، علی ایقان ہے، علی احسان ہے، علی دین کا سلطان ہے، علی بے باک ہے، علی بے مثل ہے، علی ہر مقتل میں رحمان ہے، علی پتوار ہے، علی پیکار ہے، علی پامردی کی پہچان ہے، سورج کو پلٹانے والا علی، دہلیز پہ ستارے کو بلانے والا علی، کشکول تمنا کو بھرنے والا علی، روحیت کے پرچم کو بلند کرنے والا علی، وحدت کا اعلان کرنے والا علی، قرآن کی تفسیر کرنے والا علی، رسالت کا گواہ بننے والا علی، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی خطبہ ہے، علی خطیب ہے، علی خطابت ہے، علی عرفہ ہے، علی رفیع ہے، علی رفت ہے، علی حکم ہے، علی حاکم ہے، علی حکومت ہے، علی عدل ہے، علی عادل ہے، علی عدالت ہے، علی علم ہے، علی عالم ہے، علی علامت ہے، علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، علی کا نور وہ ہے جو آدم میں آیا تو علم بنا، نوح میں آیا تو تقوی بنا، ابراہیم میں آیا تو خلت بنا، یعقوب میں آیا تو صبر بنا، یوسف میں آیا تو جمال بنا، طور پہ گیا تو لہجہ بنا، میراج پہ گیا تو جلوہ بنا، کعبے میں آیا تو اولا بنا، غدیر میں آیا تو مولا۔ غدیر میں آیا۔ اب جب انہوں نے فضائل علی کے سنے تو پریشان ہو گئے، فوراً کھڑے ہو کہتے سرکار ہم تو خیال پوچھنے آئے تھے۔ کچھ نے کہا اتنی دیر میں تو ابھی تو سوال لے کے آیا تھا، اب خیال پہ بھی آ گئے۔ اچھا چل بتا کیا سوال کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا سرکار خیال تو آپ نے بتا دیا کہ تمہارا خیال علی کے بارے میں یہ ہے، لیکن اب ہمیں سوال یہ بتاؤ کہ علی پہ فلاں کے قتل کا الزام ہے، یہ بتائیے کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، جب کسی پہ الزام لگایا جاتا ہے تو دو صورتوں سے خالی نہیں ہوتا، یا تو الزام سچا ہوتا ہے، لیکن میرے ساتھ رہیے گا آخری جملہ ہے آخری پر تک، یا تو الزام سچا ہوتا ہے یا پھر الزام جھوٹا ہوتا۔ بتاؤ کیسے بتاؤں؟ کہنے لگے سرکار یہ آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا سنو، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پہ لعنت، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پہ لعنت۔ فوراً خوش ہو کے کھڑے ہو گئے سرکار اگر الزام سچا تھا تو؟ انہوں نے کہا سنو، اگر الزام جھوٹا تھا تو الزام لگانے والے پہ لعنت، اور اگر الزام سچا تھا تو قتل ہونے والے پہ لعنت، تو قتل ہونے والے پہ لعنت۔ مولوی شمس الدین اپنی جگہ سے اٹھے، آستینوں کو چڑھا کے کہتے سنو، یہ مولوی شمس الدین کا قول نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا قول ہے۔ یا علی جسے تو مارے وہ بھی لعنتی، جو تجھے مارے وہ بھی لعنتی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ۔ یا علی جسے تو قتل کرے، یا علی جسے تو قتل کرے وہ بھی لعنتی، اور جو تجھے قتل کرے، جو تجھے شہید کرے وہ بھی لعنتی۔ خدا کی قسم مجلس حسین میں آیا کرو تو ہر زندگی کی آخری مجلس سمجھ کے، اور میں نے ابھی کہا تھا کہ آپ مجلس میں اپنی مرضی سے نہیں آتے، آپ کو حسین کی ماں بلاتی ہے تو آپ آتے ہیں، لہٰذا فرش ازا پہ تاخیر سے نہ آیا کرو۔ اچھا ہمارے ہاں قبلہ ایک بات عرض کرتا چلوں، ذہن میں آ گئی تو، ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے سرکار؟ ہمارے ہاں محرم کا چاند نمودار ہوتا ہے، جو رنجشیں پرانے زمانے کی ہوتی ہے وہ نکل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ میری مجلس، یہ میرا امام بارگاہ، یہ میرا مولوی، یہ میرا ماتمدار۔ مجھے انصاف سے بتائیے اگر سب کچھ تمہارا ہے تو پھر حسین کا کیا ہے؟ خدا کے لیے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، خدا کے لیے حسین کو تقسیم نہ کرو۔ حسین جتنے میرے ہیں اتنے ہی آپ کے ہیں، حسین جتنے آپ کے ہیں اتنے کسی فقیر کے بھی ہیں۔ حسین کو مانو تو ایک ہو کے حسین کے دروازے پہ آؤ تو متحد ہو کے آؤ۔ کچھ پتہ نہیں زندگی کا، آپ یہاں آج ہیں کل ہیں نہیں، اگر آپ سے رنجشیں ہیں تو وہ ختم کیجئے، اس لیے کہ زمانہ بڑا پراشوب ہے،
کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کب موت کی ہوا آئے اور کب ہم چلے جائیں. یہ تو اہل بیت علیہ السلام کا کرم نہ ہوتا تو دنیا ہمیں نہ جانے کب کا مٹا دیتی. یہ تو ایک ہمارا امام ابھی پردہ غیب میں ہے. تم پہ اپنی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے. کوششیں کیا کریں کہ جیسے رمضان میں پورے مہینے آپ عبادت خدا میں مصروف رہتے ہیں, سال بھر اللہ کی عبادت میں ایسی مصروف رہیں. جیسے آپ تلاوت قرآن رمضان میں کیا کرتے ہیں ایسے ہی سال بھر کیا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کے اعمال شب جمعہ میں آپ کے امام کے پاس جاتے ہیں, اور میں نے روایات میں پڑھا ہے کہ جب پہلا صفحہ امام الٹتے ہیں اور میرا امام دیکھتا ہے کہ ہاں آج اس نے غریب کی مدد کی تھی, تو امام مسکراتے ہیں. پھر سے نیچے پڑھتے ہیں کہ آج اس نے اپنے والدین کی خدمت کی تھی, میرا امام پھر مسکراتا ہے. لیکن جب اگلا پیج پلٹ کے امام آپ کے گناہ کو دیکھتے ہیں تو وہی امام کی جو ابھی مسکرا رہا تھا اس کی آنکھوں سے اشک بہنے لگتے ہیں. کوشش کیا کریں کہ امام کے لبوں کی مسکراہٹ کا نتیجہ بنے, امام کو رلائے نہ. اس لیے کہ ہمارے امام جب ہمارے اعمال دیکھتا ہے تو زار و قطار روتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں. ایک باپ کے مرحوم کے سال ثواب کی مجلس, مرحوم کے بیٹے بھی یہیں بیٹھے ہیں, مرحوم کی بچیاں بھی ہماری آواز سن رہی ہوں گی. مولا کائنات نے فرمایا کہ باپ کی موت اولاد کی کمر توڑ دیتی ہے, اور میں اس صدمے سے گزرا ہوا ہوں کہ باپ کے بعد بچوں کو کوئی سنبھالنے والا نہیں ملتا. اس لیے کہ باپ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہوا کرتا ہے. جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے, اور جن کے حیات ہیں اللہ ان کو عمر طولانی عطا فرمائے. نوجوانوں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں اپنے والدین کی خدمت کرو, اس لیے کہ یہ عظیم نعمت ہے, ایک بار چلی گئی تو پھر دوبارہ نہیں ملتی. آپ سنو گے بچی آپ کے گھر میں بھی چھوٹی چھوٹی ہوں گی, آپ کی بھی اولادیں ہوں گی. اللہ سب کی اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ سب بچیوں کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ رکھے. لیکن خدا کی قسم نہ کائنات میں کوئی باپ حسین کے جیسا, نہ کوئی بیٹی سکینہ کے جیسی ہے. یتیمی کہتے کسے ہیں یتیمی؟ باپ کا مر جانا نہیں. سنو گے آپ, جب حسین خیمے سے نکلے ہیں مقتل کی طرف جانے کے لیے تو سکینہ حسین کے پاس قریب میں آئی. خیمے میں کچھ نہیں کہا, لیکن جیسے ہی حسین خیمے سے باہر آئے دامن پکڑ کے بس ایک فقرہ کہا, اور اسی میں قیامت ہے. خدا کی قسم فقرہ یہ کہتی ہے سکینہ, بابا بابا جا رہے ہیں بابا. حسین نے کہا ہاں میری بچی. کہ بابا جا تو رہے ہیں لیکن بابا آج میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر. اللہ اکبر, آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. خدا آپ کو کوئی غم نہ دے. گھٹ گھٹ کے نہ رونا خدا کے لیے, اس لیے کہ ابھی کچھ دن میں حسین بھی یتیم ہونے والے ہیں, ابھی علی کے ایام آنے والے ہیں. بابا ایسے ہاتھ پھیریے کہ جیسے یتیموں کے سر پہ پھیرا جاتا ہے. قافلہ لٹ گیا. لٹنے کے بعد جب مدینے پہنچا ہے نا, جب ہم سفر میں جاتے ہیں اور سفر پہ ہم پہ مشقتیں ہوتی ہیں, مصیبتیں ہوتی ہیں, تو کوئی ایک ایسا ہوتا ہے کہ جس سے ہم اپنے دل کا حال بیان کرتے ہیں. آپ جانتے کہ جب سجاد لٹ کے قید سے مدینے میں آئے تو منہال سے اپنے دل کا حال بیان کیا کرتے تھے. منہال سے رو رو کے میرا مولا کہہ رہا تھا, منہال تجھے پتا ہے ہمیں بازاروں سے گزارا گیا, منہال ہمیں درباروں سے گزارا گیا, منہال ہمیں وہاں سے گزارا گیا کہ جہاں پہ حبشی غلام بیچے جاتے تھے. خدا کی قسم قیامت کا جملہ ہے. امام کہتے ہیں منہال تو جانتا ہے منہال, جب ہم شام کے دربار میں پہنچے ہیں نا, منہال لوگ آ رہے تھے, ہمیں دیکھ رہے تھے, جا رہے تھے. منہال آ رہے تھے, جا رہے تھے, دیکھ کے جا رہے تھے. منہال اسی اسنا میں نے دیکھا کہ ایک شخص آیا جس کا نام عبداللہ تھا. منہال پہلے اس نے مجھے دیکھا, اس کے بعد میری پھوپھی زینب کو دیکھا. منہال اس کے بعد اس کی نگاہ میری 4 سال کی بہن سکینہ پہ پڑی. منہال وہ کچھ دیر سکینہ کو دیکھتا رہا,
اس کے بعد اپنے گھر چلا گیا. منہال تو جانتا یہ کون تھا؟ منہال نے کہا نہیں مولا آپ بتائیے مولا کون تھا؟ مولا کہتے ہیں منہال اس کا نام عبداللہ تھا, اس کی زوجہ کا نام رضیہ تھا. منہال رضیہ ہمارے گھر کی کنیز تھی جس نے یہ منت مانی تھی کہ جب میں صاحب حیثیت ہو جاؤں گی تو ایک کنیز خرید کے اپنی شہزادی کو ہدیہ کروں گی. اب گھٹ کے نہ رونا بلکہ ایسے رونا کہ جیسے کوئی جوان ماں ضعیف ماں اپنے لال کے جنازے پر ہوتی ہے, یتیم کا ماتم کرنے آئے ہونا سننا. منہال اس نے یہ تمنا کی تھی کہ جب میں صاحب حیثیت ہو جاؤں گی تو میں ایک کنیز خرید کے اپنی شہزادی کو ہدیہ کروں گی. اے منہال یہ اپنے گھر پہنچا. پہنچنے کے بعد اس نے رضیہ سے کہا رضیہ جلدی سے میرے ساتھ دربار چل, جلدی سے میرے ساتھ بازار چل. رضیہ کہتی ہے تجھے کیا ہو گیا عبداللہ, کیا تو جانتا نہیں ارے میں زینب کی کنیز ہوں. میری شہزادی نے کہا تھا رضیہ سب جگہ چلی جانا مگر کبھی دربار نہ جانا, اس لیے کہ دربار شریفوں کے لیے نہیں ہوتا. اس نے کہا نہیں رضیہ, اے رضیہ میرے ساتھ دربار چل, اس لیے کہ کیا تو نے منت نہ مانی تھی جب ہم صاحب حیثیت ہو جائیں گے تو ایک کنیز خریدیں گے؟ اس نے کہا ہاں عبداللہ منت تو مانی تھی. رو کے کہتا رضیہ آج میں دربار میں بڑے عجیب قیدی دیکھ کے آیا ہوں. اے رضیہ جن کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا تھا, رضیہ ارے جن کے سروں پر چادریں تو نہیں تھی لیکن اپنے بالوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے تھی. اے رضیہ میں نے ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی رضیہ میں نے ان کے ساتھ ایک 4 سال کی بچی بھی دیکھی ہے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بہت دنوں سے پیاسی ہے. رضیہ نے کہا اچھا ایسی بات ہے چل, لیکن میں ایک شرط پہ جاؤں گی. ہاں رضیہ بتا کیا شرط ہے؟ کہ کچھ کنیزیں منگانے کے بعد وہ پردے کا حلقہ بنائیں گی, میں ان کے درمیان چلوں گی تاکہ میرے پردے کی حفاظت ہو جائے. ارے مرنے کے لیے یہی جملہ کافی ہے کہ جس کی کنیزیں بغیر پردے کے باہر نہ نکلتی ہو وہ شہزادی دربار میں بے مقنا و چادر. رضیہ آئی, آنے کے بعد جیسی رضیہ پہنچی ہے نا تو ایک مرتبہ شہزادی زینب نے رضیہ کو دیکھا. دیکھ کے ایک مرتبہ بہن کلثوم سے کہتی ہے کلثوم مجھے چھپا لے, کہیں ایسا نہ ہو رضیہ پہچان لے. میرا مولا کہتا ہے منہال سنے گا دل کو تھام لے منہال. اے منہال عبداللہ آیا. آنے کے بعد میری بہن سکینہ کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے بال پڑے ہوئے تھے. اے منہال ارے عبداللہ نے رضیہ کی طرف دیکھ کے میری سکینہ کو اشارہ کیا. اے رضیہ یہی وہ بچی ہے جسے میں خریدنے کے لیے کہہ رہا تھا. ارے رضیہ 2 زانو ہو کے بیٹھی. میرا مولا کہتا ہے منہال کلیجے کو سنبھال. منہال نے کلیجہ سنبھالا. رضیہ نے ایک مرتبہ جیسے ہی سکینہ کے چہرے سے بال ہٹائے چیخ ماری. مولا نے کہا رضیہ, مولا نے کہا عبداللہ نے کہا رضیہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ ذرا اس بچی کے رخسار دیکھ, ایسا لگتا ہے کسی نے تماچے. اجرکم اللہ, خدا کوئی غم نہ دے آزادارہ نے دل میں کربلا. بس آخری فقرہ سن لیجئے, اللہ آپ کے پرسے کو قبول فرمائے. بی بی کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. اے عبداللہ ذرا اس کے رخسار دیکھ, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بچی کو کسی نے بہت تماچے مارے ہیں. ایک مرتبہ مولا کہتے منہال, دوسری مرتبہ رضیہ نے پھر بالوں کو ہٹایا, پھر چیخ ماری. عبداللہ نے پھر پوچھا رضیہ اب رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا عبداللہ اس کے رخسار دیکھ کے پتہ چلا تماچے کھائے ہیں. اے عبداللہ یہ اندازہ نہ ہوا یہ بچی پیاسی بھی ہے. کہ کیسے پتہ کیا؟ ذرا اس کے ہونٹ دیکھ, ایسا لگتا ہے یہ بچی بہت دنوں سے پیاسی. اس کے ہونٹوں پر پپڑیاں جمی ہوئی ہے. مولا کہتے منہال اب تو برداشت نہ کر پائے گا. منہال جانتا ہے اب جب تیسری بار رضیہ نے بالوں کو ہٹایا چیخ مار کے بے ہوش ہو گئی. عبداللہ نے پانی چھڑکا. اے رضیہ رونے کا سبب؟ کہا عبداللہ رخسار دیکھ کے پتہ چلا تماچے کھائے ہیں, ہونٹ دیکھ کے پتہ چلا پیاسی ہے, مگر عبداللہ یہ نہ پتہ تھا یہ بچی یتیم. اے عبداللہ یہ نہ معلوم تھا یہ بچی یتیم بھی ہے. عبداللہ نے کہا کیسے پتہ کیا؟ کہ ذرا اس کے کان دیکھ, ایسا لگتا ہے کسی نے زبردستی اس کے گوشوارے.
اے عبداللہ اس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے. ایک مرتبہ رضیہ عبداللہ کی طرف مخاطب ہوئی. سنو گے فقرہ, دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا. رضیہ عبداللہ کی طرف دیکھ کے کہتی ہے عبداللہ, اے عبداللہ اب دیر نہ کرنا, جلدی سے اس بچی کو جلدی سے اس بچی کو خرید لے. میرا مولا رو کے کتنا منحال, مجھ سے برداشت نہ ہوا. میں نے کہا اے عبداللہ تو کسے خریدنے آیا ہے؟ یہ میری بہن سکینہ. بس اتنا کہنا تھا. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑا. اے بیمار, اے قیدی, تو کون ہے؟ تو میرا نام کیسے جانتا ہے؟ میرا مولا کہتا اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا میری پھوپھی زینب بول گئی, اے رضیہ تو نے نہ پہچانا. رضیہ قریب آئی, بی بی آپ کون؟ کہ زینب کا نام آیا. رضیہ اپنی جگہ سے اٹھ کے کہتے بی بی اس دربار میں سب کا نام لے دینا, میری شہزادی کا نام نہ لینا. کہاں یزید کا دربار, کہاں میری شہزادی؟ بی بی رو کے کہتی ہے رضیہ کیا تجھے شہزادی نے کوئی علامت بتائی تھی؟ ہاں ایک علامت بتائی تھی. کہ کیا علامت تھی؟ کہ جب بھی میری شہزادی قرآن پڑھتی تھی, قرآن سر کا طواف کرتا تھا. بی بی رو کے کہتی ہے رضیہ دیر نہ کر, جلدی سے قرآن لے کے آ. ارے قیامت ہو گئی. ارے رضیہ قرآن لائی, قرآن بلند ہوا, زینب کے سر کا طواف. رضیہ نے چادر کو پھینکا. اے بی بی کہاں یزید کا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ يَنقَلِبُونَ مُنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بحق محمد وأنت المحمود, وبحق علي وأنت الأعلى, وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض, وبحق الحسن وأنت المحسن, وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان, وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما. پروردگار جو بیمار ہیں میرے معبود انہیں جناب بیمار کربلا کے صدقے میں شفا کلی عطا فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ جن مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس اعلیٰ منعقد کی گئی ہے ان کے گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ کی مغفرت فرما. پروردگار مرحوم کے جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. پروردگار مرحوم کے درجات میں بلندی عطا فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ. میرے معبود محمد والے محمد کے صدقے میں مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما. پروردگار تجھے محمد والے محمد کا واسطہ اب ہم غریبوں کا زیادہ امتحان نہ لیں. جلد از جلد امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما. آپ لوگوں سے گزارش ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر سید عظمت حسین ابن سید سہلت حسین کی روح کو اصحال فرما.